سمندر میں ملا دیتا ہے وہ ساتھ بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، سمندر میں ملا دیتا ہے وہ ساتھ بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، وہ پتھر کو بنا دیتا ہے میزائل، سمندر میں ملا دیتا ہے وہ ساتھ بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، وہ پتھر سمندر میں ملا دیتا ہے وہ ساتھ بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، وہ پتھر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے، پتھر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے۔ حضرات اپنی پیدائش مبارکہ کے بعد 30ویں مرتبہ اور اعلان نبوت کے بعد پہلی مرتبہ جب آقا کائنات، سلطان کائنات، نور کائنات، وجود کائنات، اصل کائنات، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ شریف کی مبارک سرزمین میں داخل ہوئے تو ایک روایت کے مطابق حضرت کلثوم بنت حارث انصاری جن کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے ہے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کا استقبال خیر مقدم ویلکم سواگتم کیا اور اپنے عشق اپنی محبتوں کو اکٹھا کر کے اس کو قلم بنایا، عشق رسول کی سیاہی داری اور حضرت کلثوم لکھتی ہیں آقا کی بارگاہ میں نعت، یہ وہ نعت ہے، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ مصرعیں ہیں جس کو سن کر کے مقربان الہ ہی نہیں جھومے، یہ وہ کلام، یہ وہ نعت، یہ وہ مصرعیں ہیں جس کو سن کر کے فرشتگان خدا ہی نہیں جھومے، یہ وہ کلام، یہ وہ نعت، یہ وہ مصرعیں ہیں جس کو سن کر کے مدینہ شریف کی سرزمین کا کلائمیٹ ہی چینج نہیں ہوا، یہ وہ نعت، یہ وہ کلام، یہ وہ مصرعیں ہیں جن کو سن کر کے خود وجہ تحقیق کائنات ہو رہے ہیں۔ تمام تر علماء اور خصوصاً حضور شرازی میں آزاد اللہ اگر اجازت دیں تو اس کلام کا تقریباً 40% اردو ترجمہ اجازت ہے۔ حضرت کلثوم کہتی ہیں طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس کا 40% اردو ترجمہ سنیے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، اونچی بولے سارے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، اور اونچی بولے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ۔ حضرات میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ سے بات کی جائے، اور پھر یہ مدینہ الاولیاء سہسرام کی سرزمین، بہت زیادہ باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ یہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو کہتے ہیں، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ کا تعلق پڑھے لکھے کی بات سے ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھوں کے سامنے بہت زیادہ پڑھا لکھا بننا بہت نقصان دہ ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے پورے ملک کا سفر کرتے کرتے اس بات کا ہم کو خوب اندازہ ہے کہ کتنی دیر ملک پر ٹھہرنا چاہیے، کتنی دیر شعر سنانی چاہیے، کتنی دیر باتیں کرنی چاہیے اور کیا باتیں کرنی۔ میں آپ کو سب سے پہلے غوث پاک کی 11ویں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس بات کو خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بغداد کے دولہا کی بارگاہ میں تو مقدر نے ہم کو جانے نہ دیا، مگر غوث پاک کا کرم تو دیکھیں، اس 11ویں نے غوث پاک نے اپنے لاڈلے بیٹے کی بارگاہ میں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ یہ کرم کی بات ہے، ہمیں کرم کی بات ہے، یہ بڑے کرم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیدانے اور انشاءاللہ نا اس بات محمد سرزمین سہسرام میں حضرت عبداللہ افضال کی بارگاہ میں غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ حضرت عبداللہ افضال کی نگاہ کرم ہوگی، 1 سال گزرے گا انشاءاللہ اگلی 11ویں غوث پاک کی بارگاہ میں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت کچھ آپ نے سن لیا ہے، بہت کچھ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ حضور شرازی میں صاحب کی بات پوری شان صدارت کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑی بابرکت، بڑی باعظمت، بڑی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، بڑی بے حوی کے بڑے مالک ہیں۔
دنیا میں ہر ایک چیز پائی جا سکتی ہے. آدمی اگر محنت کرے تو وہ ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے. آدمی اگر محنت کرے تو وہ تعلیم میں مہارت تامہ حاصل کر کے تعلیم میں بہت زیادہ دیر مہارت تامہ حاصل کر کے مفتی بن سکتا ہے, شاعر بن سکتا ہے, پروفیسر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے. مگر خدا کی قسم پوری دنیا ملا کر کے پوری دنیا بھی مل جائے نا تو کسی ایک کو بھی سید نہیں بنا سکتے. خدا کی قسم یہ صرف طرف اللہ کے خصوصاً کچھ لوگوں کے حصے میں ان کو حضور کے خاندان والوں میں ہونے کا شرف. بات کروں میرا وجود کبھی خاک ہو نہیں سکتا. جو لوگ موبائل کا کیمرہ آن کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں ان کی ساری توجہ ان کے موبائل کی اسکرین پر. میں جو بات کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے سر کے اوپر سے نکل جا رہی ہے. میں آپ سب سے کہتا ہوں یار جب بھی تمہیں میری آئے وقت تھوڑا سا خرچ کر لینا. تم کو یوٹیوب پر ملوں گا میں, مجھ کو گوگل سے سرچ کرنا. ابھی ذرا سا سن لے, بات بن جائے گی انشاءاللہ. میں بات کر رہا تھا حضور کے گھر والوں کی. میرا وجود کبھی خاک ہو نہیں سکتا. یہ وہ غریباں ہیں جو چاک ہو نہیں سکتا. علی کے خون کی عظمت نہ پوچھیے مجھ سے, علی کا خون کبھی ناپاک ہو نہیں سکتا. علی کے خون کی عظمت نہ پوچھیے مجھ سے, علی کا خون کبھی ناپاک ہو نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ. سلام محبت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. سلام محبت قبول فرما لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو درود شریف کے فرمانے پہ رکھ کر قصر توحید تک پہنچائیں. پورا مجمع آپ آواز میں بلند پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما صلیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہندوستان کی ایک بہت عظیم شخصیت کی مشرق پر تشریف فرما ہے. پیکر اخلاص ایک بہت اچھے ادیب, ایک بہت عظیم درسگاہ کے مدرس, ایک عظیم ادارے کے بانی پیکر اخلاص علم بردار مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور شاہ عظیم صاحب اللہ حضرت علامہ شاہ مفتی نعیم الدین صاحب اللہ رسول تشریف رکھتے ہیں پوری شان خطابت کے ساتھ. برادر گرامی وقار پیکر اخلاص خلیفہ حضور شاہ عظیم صاحب قبلہ جناب حضرت عالی اعجاز عطا صاحب قبلہ بھومی تشریف پر تشریف رکھتے ہیں. تمام تر شعراء ائمہ حفاظ نمبر شریف پر تشریف رکھتے ہیں. سب کے نام کو تو نہیں جانتا اور پھر یہ سوچتا ہوں کہ میرے کسی کو جاننے سے نہ جاننے سے, میرے کسی کو پہچاننے سے نہ پہچاننے سے ہوتا ہی کیا ہے. سرور حسین نے بندی پڑوسی ملک میں رکھا تو اس نے عقیدہ کیا, کہتا حدود طاہر صدرہ حضور جانتے ہیں. یہ طاہر صدرہ بولے نا, حدود طاہر صدرہ کہاں ہے عرش معلیٰ. روز حج شفاعت کریں گے چن چن کر ہر غلام کا چہرہ. بہت بہت شکریہ. اب یہاں سے میں آپ کو کچھ مصرع سناتا ہوں, پھر آپ کی سماعتوں کی میز پر ایک گلدستے کی صورت میں ایک نعت پیش کروں گا. انشاءاللہ وہ آپ کی سماعتوں کی مشامِ جان کو معطر کر دے گا. آئیے کچھ مصرع نعت کے پڑھتا ہوں. مطلع سن لیجیے. مجھ کو کیسے سنا جاتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. مجھے میں سناتا نہیں, آپ تو سننے لگتے ہیں تو میں سنانے لگتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ سلسلہ میں بتانا نہیں پڑے گا, مجھے یقین ہے. ذرا جو لوگ خاموش ہیں جنہوں نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا ان سے گزارش ہے کہ اس روزے کو توڑ دیجیے. اللہ کی کبریائی بیان کر لیجیے. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ کی میننگ یہ ہے کہ اللہ پاک ہے. آپ کہیں نہ کہیں, یہ کہیں نہ کہیں, ہم کہیں نہ کہیں, کوئی کہے نہ کہے, اللہ تو پاک ہی ہے. مگر سبحان اللہ کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ دل لگا کے کہنا بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل لگا کے کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نام کا مطلب پڑھتا ہوں کہ الفت شاہ امم دل میں بسا رکھی ہے. الفت شاہ امم دل میں بسا رکھی ہے. میں نے صحرا میں بھی فردوس سجا رکھی ہے. الفت شاہ امم دل میں بسا رکھی ہے. میں نے صحرا میں بھی فردوس سجا رکھی ہے. ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, میں کیسے کہتے ہیں.
आका इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि बापर्ज़ मुहाल अगर कुरान नाज़िल न होता तो अल्लाह की कसम हुजूर का चेहरा देख करके लोग मुसलमान हो जाते। सुभान अल्लाह। आपको पता ही नहीं मेरे आका कितने खूबसूरत थे। पूछने उलमा से एक मरतबा काली चादर शरीफ ओढ़ करके अम्मा आयशा से हुजूर ने कहा, अरे आयशा मैं कैसा लगा? काली चादर शरीफ ओढ़ के अम्मा आयशा से हुजूर ने पूछा, अरे आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ? अम्मा आयशा इत्तेफाक से 14वीं की रात थी। अम्मा आयशा कभी 14वीं के चांद को तकती, कभी हुजूर के चेहरे मुबारका को तकती, कभी 14वीं के चांद को तकती, कभी हुजूर के चेहरे मुबारका को तकती। हुजूर ने फरमाते, आयशा मैं पूछ रहा हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ? अम्मा आयशा ने यही कहा होगा, ये इश्क कहता है। ठीक है, काली चादर शरीफ ओढ़ करके हुजूर ने अब जो करेंगे वो हम करेंगे, आप कुछ न कीजिए, जब आपकी बारी आएगी सब आप कीजिए। मैं कह रहा था काली चादर शरीफ ओढ़ करके अम्मा आयशा से हुजूर ने पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ? 14वीं की रात थी, कभी हुजूर के चेहरे को तकती, कभी 14वीं के चांद को तकती, कभी 14वीं के चांद को तकती, कभी हुजूर के चेहरे को तकती, कभी 14वीं के चांद को तकती, कभी हुजूर के चेहरे को तकती। हुजूर फिर फरमाते, आयशा मैं पूछ रहा हूँ मैं कैसा लगता? अम्मा आयशा यूं अंतजार होती है कि मेरे आका, मेरे मौला, मेरे दाता, मेरे माँ बाप, मेरे मलजा, कायनात की किसी लोगत में ऐसे लफ्ज ही नहीं मेरे आका जिससे आपका हुस्न कमा कहूँ बयान हो सके। मगर मेरे आका मैं कभी 14वीं के चांद को तकती हूँ, कभी आपके चेहरे मुबारका को तकती हूँ, कभी आपके चेहरे को तकती हूँ, कभी आपके चेहरे मुबारका को तकती हूँ, कभी चांद को तकती हूँ, कभी चांद को तकती हूँ, कभी आपके चेहरे मुबारका को तकती हूँ। हुजूर फरमाते आयशा पाया क्या? अम्मा आयशा अर्ज करती हुजूर पाया ये ऐसा लगता है कि 14वीं का चांद आमना के चांद से चमकने की भीख है। मैं कह रहा हूं आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको, जरा जरा दो जहां का मानता है आपको। आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको, जरा जरा दो जहां का मानता है आपको। या नबी कसम के इशारे से एक टुकड़ा हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी कसम के इशारे से एक टुकड़ा हो गया, आपका नारा भी हमें लगा। सारे काम अभी वही होंगे। एक नारा जरा मजमे से खड़े होकर के हजरत अब्दाल शाह का लंगर जिसने खाया हो वो खड़े होकर के मजमे से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अब्दाल शाह का लंगर खा करके होश पाक की महफिल में मस्ती से बैठने वालों, यही वक्त है लंगर खाने का और हक अदा करने का। कोई हजरत अब्दुल्ला अब्दाल का दीवाना मजमे से खड़े होकर के नारा लगाए, अरे जरा जवाब दीजिए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत ज्यादा बचपन में था मैं सदका हुसैन का आशिक कली उम्र से सदका हुसैन का हिदाया हमारे बाप और बाकी शेर पड़ेगा माशाअल्लाह। ये एक शेर की फरमाइश कर रहे हैं, आप सुने। थोड़ा सा हाथों को उठा करके, दोनों हाथों को पौधों को उठा करके कह दीजिए ला हुसैन। बात बता दूं, जब गौस पाक के जिक्र की महफिल में आया करो तो अपने मनसब, अपने पावर,
اپنا حسن، اپنی دولت، اپنی سرمایہ، ساری چیزیں اپنے گھر کی تاج پہ رکھ کر کے آیا کرو۔ جب غوث پاک کی محفل میں آیا کرو تو غلام بن کے آیا کرو۔ غلام بن کے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ عبدال اپنے بابا جان غوث اعظم کا صدقہ دے دیں گے، نسلوں کا گزارا ہو جائے گا۔ اب ذرا سا ہاتھوں کو اٹھا کے کہو ایک مرتبہ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ مطلب نے کہ بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا، بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا۔ پھر سے پڑھ دیتا ہوں، بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا، عاشق ہوں کچی عمر سے پکا حسین کا۔ میں کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا، عاشق ہوں کچی عمر سے پکا حسین کا۔ لایا تھا میرے پاس وہ پگڑی یزید کی، میں نے اسے دکھا دیا دلہ حسین کا۔ میں نے اسے دکھا دیا حسین کا، اس در سے لوٹ کر کوئی خالی نہ جائے گا، اس در سے لوٹ کر کوئی خالی نہ جائے گا، اس در پہ روز پڑتا ہے صدقہ حسین کا، اس در سے لوٹ کر کوئی خالی نہ جائے گا، اس در سے لوٹ کر کوئی خالی نہ جائے گا، اس در پہ روز پڑتا ہے صدقہ حسین کا۔ بہت بہت شکریہ۔ بشیر مکمل کا جو نعت کے سنے میں پڑھے تھے، ایک نعت تھا وہ آپ فتح شاہ وہ دل میں بسا رکھی ہے، میں نے صحرا میں بھی فردوس عطا رکھی ہے۔ شادی کے بعد آپ لوگوں کی دعائیں، آپ کو ایک بات بتانا میں بھول گیا، میں بتاؤں آپ کو، ان سے جو ہمارے دل کے رشتے ہیں وہ ہیں۔ آپ کے علم میں ایک بات کا اضافہ کروں کہ یہ میرے استاد بھی ہیں۔ میں نے ناظرے کی تعلیم شیراز نیازی مکمل کی اور حفظ میں داخلہ بھی میرا نہیں کرایا۔ یہ بالکل سچی بات میں بتانا بھول گیا تھا۔ تو ایک بات جیسے نعمت کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں، آج تک ایسا ہو رہا ہے محفلوں میں کہ جہاں اللہ اس کے رسول کے کرم سے ہم پہنچ رہے ہیں، وہاں ایک شاعر خطیب کم بلایا چار مصرے پڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں، ایک شاہ کو مائک پر لاتا ہوں، مطلب پھر سے لیجیے وہ فتح شاہ امت دل میں بسا رکھی ہے، میں نے صحرا میں بھی فردوس سجا رکھی ہے۔ ایسے ہیں ایسے ہیں میں کیسے کہہ دوں، رب نے محبوب کی صورت ہی جدا رکھی ہے۔ ایسے ہیں میں کیسے کہہ دوں، رب نے محبوب کی صورت ہی جدا رکھی ہے۔ تاجداروں کے جہاں ہو جڑے جاتے ہیں، یہ مدینہ ہے یہاں کس کی انا رکھی ہے؟ تاجداروں کے یہاں ہو جڑے جاتے ہیں، یہ مدینہ ہے یہاں کس کی انا رکھی ہے؟ اے فلسطین کے بچوں تمہیں کرتا ہوں سلام، تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے۔ فلسطین کے بچوں تمہیں کرتا ہوں سلام، تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسا رکھی ہے، میں نے صحرا میں بھی فردوس سجا رکھی ہے۔ ایسے ہیں میں کیسے کہوں، رب نے محبوب کی صورت ہی جدا رکھی ہے۔ تاجداروں کے یہاں ہو جوڑے جاتے ہیں، یہ مدینہ ہے یہاں کس کی انا رکھی ہے؟ یہ مدینہ ہے یہاں کس کی انا رکھی ہے؟ اے فلسطین کے بچوں تمہیں کرتا ہوں سلام، تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے۔ اے فلسطین کے بچوں تمہیں کرتا ہوں سلام، تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے، تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے، تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے۔ رات کو آگوں اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ کریم آپ کو پیغام سرکار ابطال سے مالا مال فرمائے، آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ دعا کریں غوث پاک کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، غوث پاک کے لاجلے کی بارگاہ کے بہت قریب بیٹھے ہیں، بارگاہ کیا احاطہ ہے دور میں بیٹھے ہیں، تو یہاں بیٹھ کر کے دعا کر لیجیے اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ کریم اس ملک کے حالات کو بہتر فرما دے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے مدارس ہماری خانقاہ کی، ہمارے مدارس ہماری خانقاہ، ہماری مساجدوں کی اللہ کریم حفاظت فرمائے۔ اہل ایمان کا غلبہ، اہل ایمان کو غلبہ
बैठ हजरात आइए सलाम को आप समापन को मुंसिफाना अदालत में पहुंचाता हूँ जनाब मोहम्मद नाज